بہت سے پیشنٹ جن میں زیادہ تر خواتین کی تعداد ہوتی ہے، وہ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری ایڑیوں میں بڑی شدید قسم کی درد ہوتی ہے، اور پھر جب ہم تھوڑا سا چل لیتے ہیں تو وہ درد قدرے بہتر ہو جاتی ہے، اور یہ کئی مہینوں سے، کئی دفعہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں درد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا بہت چلنے کے بعد بھی یہ کم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی کامن کمپلین ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ جب یہ کمپلین لے کے لوگ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں یا عام لوگوں سے رجوع کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوٹی ہیل استعمال کریں۔ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیل والی جوتی پہنتی ہیں یا پہنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین گھروں میں فلیٹ جوتے پہنتی ہیں، ہیل کا استعمال نہیں کرتی، ان کے اندر ایڑیوں کے اندر درد ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ فلیٹ جوتے پہنیں گے تو سارے کا سارا وزن آپ کی ایڑیوں پہ پڑے گا، اور جب آپ کی ایڑیوں پہ پڑے گا تو جو ایڑی کی ہڈی ہوتی ہے اس کی چونچ نکل آتی ہے، جسے ہم کیلکینیس پر کہتے ہیں، اور اس کو پلانٹر فیشیٹس پوری بیماری کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو صبح سو کے اٹھتے وقت اپنی پیروں میں ہیل میں درد کی شکایت ہوتی ہے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہیل والی جوتی پہنیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہیل والی جوتی پہنیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پینسل ہیل ہو، 4 انچ اونچی ہیل ہو، 1 ڈیڑھ انچ کی ہیل ہونی چاہیے۔ آپ کی جو پمپیز ہوتی ہیں، یہ جو آپ کی کوٹ شوز ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہیل ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ سوچیں کیوں؟ آپ سوچیں گے یہ آپ کا پاؤں ہے، اگر آپ کی ہیل اونچی ہوگی تو آپ کا پاؤں یوں ہو جائے گا، تو آپ کی ہیل کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا، آپ کے پنجے کے اوپر پریشر پڑے گا، ہیل پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ تو ہم نے اپنی ہیل کو پریشر سے بچانا ہے۔ اسی طرح پاؤں سے ننگے نہیں پھرنا گھروں کے اندر، اسی طرح فلیٹ جوتا نہیں پہننا ہم نے۔ آپ کچھ عرصے کے لیے آزما کے دیکھ لیجیے گا، اگر آپ ہیل والی جوتی پہنیں گے آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہیل کے ان جو پین والے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا تو خواتین ہوتی ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے سارجنٹس جو ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو کھڑا ہونے کا زیادہ کام ہوتا ہے انہی کو زیادہ پریشر پڑتا ہے اپنی ہیل کے اوپر، اور اسی وجہ سے ان کی ہیل جو ہے وہ پینفل ہو جاتی ہے، ہیل میں ایک ایڑی میں ہڈی ابھر جاتی ہے اور وہ درد کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ہڈی کی خاصیت یہ ہے کہ اس پہ اگر آپ پریشر ڈالیں گے تو وہ بڑھے گی، اگر آپ اس پہ پریشر نہیں ڈالیں گے تو وہ نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بچے دیکھیں جو بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ان کا قد بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہڈیوں میں پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ پولیو میں دیکھ لیں، پولیو میں چونکہ آپ کی ٹانگ میں طاقت نہیں ہوتی، پولیو پہ آپ زور نہیں ڈالتے اس ٹانگ کے اوپر، ہڈی پہ پریشر نہیں پڑتا، اکثر پولیو کے لوگوں کی ٹانگ چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہڈی کی خاصیت ہے اس پہ اگر آپ زور ڈالیں گے تو وہ بڑھے گی، اور اگر آپ وہ پریشر ڈالیں گے تو کم ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کو کیلکینیس پر ہوتا ہے انہیں چاہیے نمبر 1 ایک تو آپ وہ جوتا پہنیں جس میں ہیل ہو، نمبر 2 پاؤں سے ننگے نہ پھریں، نمبر 3 کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر ان چیزوں سے آرام نہیں آتا تو پھر ہیل پیڈ آپ کو اورتھیٹک ورک شاپ سے، جس طرح میو ہاسپٹل میں ہے، جے پی ایم سی کراچی میں ہے، فوجی فاؤنڈیشن میں ہے، اے ایف آئی آر ایم میں ہے، مختلف جگہوں پہ ہے، وہ ایک ہیل ہوتی ہے بنی ہوئی جو درمیان سے خالی ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کریں، اس سے پھر آپ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی اگر فرق نہ پڑے تو میں عام طور پہ پھر اپنے پیشنٹ کو ٹیکا لگاتا ہوں ہیل کے اندر، اور یہ اسٹیرائڈ کا ٹیکا ہوتا ہے، عام طور پر ایک ٹیکا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔
اور میں نے دیکھا ہے کہ انہی میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ٹیکا لگوانے کے بعد ان کو لگتا ہے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، درد ختم ہو گئی ہے، وہ پھر نہ ہیل کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کی، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. اور لاسٹ جو اس کا ریزورٹ ہوتا ہے دیٹ از ان سرجری. تو اس لیے شروع ہی سے پریکاشن کریں، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ اس کی پیتھوفیزیولوجی ہے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. سو ٹرائی ٹو پریونٹ اٹ رادر دین ٹو کیور اٹ. تھینک یو.